قربان جائیں صحابہ اکرام کے مقام پر، ان کے ایمانی جذبے پر۔ صحابہ اکرام کے دلوں میں اللہ رب العزت کے ساتھ بے پناہ محبت تھی۔ حدیث پاک میں ہے کہ احد کی لڑائی میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ اگلے دن فائر کھلنا ہے، لڑائی شروع ہونی ہے۔ دو صحابہ آپس میں دوست ہیں، ایک حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مجاہد جب اللہ کے راستے میں نکل کر دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ دوسرے نے کہا، میں نے بھی سنا ہے۔ کہنے لگے، کیوں نہ ہو، میں دعا مانگتا ہوں، آپ آمین کہنا اور پھر آپ دعا مانگیے گا، پھر میں آمین کہوں گا، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا، بہت اچھا۔ دونوں ایک طرف کو گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگی کہ اے اللہ، کل میرا دشمن کے ساتھ مقابلہ ہے اور میرا مقابلہ دشمن کے کسی بڑے سے ہو، وہ مجھ پر اٹیک کرے، میں اس پر وار کروں۔ اے میرے مالک، ہمارا خوب مقابلہ ہو، بالآخر میں اس پر ایسا وار کروں کہ تیرے راستے میں اس کو قتل کر ڈالوں اور دشمن کے کسی بڑے کو قتل کرنے کا اعزاز مجھے حاصل ہو اور مال غنیمت حاصل ہو۔ دوسرے نے کہا، آمین۔ اب حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی۔ انہوں نے دعا مانگی، کہا، اے پروردگار، کل میرا مقابلہ کسی بہادر، سخت، حملہ آور اور غصہ والا دشمن سے ہو، وہ مجھ پر وار کرے اور میں اس پر وار کروں، ہمارا خوب ایک دوسرے سے مقابلہ ہو، بالآخر وہ مجھ پر ایسا وار کرے کہ مجھے تیرے راستے میں شہید کر دے۔ اے اللہ، پھر وہ میری ناک کاٹ دے اور وہ میرے کانوں کو کاٹ لے۔ اے آقا، میں قیامت کے دن اسی حال میں آپ کے سامنے کھڑا کیا جاؤں اور تو مجھ سے پوچھے، اے میرے بندے، تیری آنکھوں اور کانوں کا کیا بنا؟ اور میں عرض کروں، اے اللہ، محبت میں یہ نذرانہ آپ کے سپرد کر کے آیا ہوں۔ اندازہ کیجئے کہ محبت ان کو کس قدر اللہ رب العزت کی ملاقات کے لیے بے تاب کر دیتی تھی۔ یہ جذبہ آج ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ اگر ہو تو ہماری زندگی کا رنگ بدل جائے اور رفتار و گفتار میں محبت جھلکنے لگے۔ ایک مرتبہ حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کرتے ہوئے دشمن کے گھیرے میں آ گئے۔ اسی حالت میں کئی گھنٹے لڑتے رہے اور بھڑتے رہے۔ ان کا گھوڑا تھک گیا۔ وہ چاہتے تھے کہ گھوڑے کو بھگائیں، مگر گھوڑا اتنا تھک چکا تھا کہ بھاگنا مشکل تھا۔ چاروں طرف ان کے دشمن تھے اور انہوں نے بھی دیکھ لیا تھا کہ اب گھوڑا بھاگ نہیں سکتا۔ انہوں نے گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا تاکہ انہیں زندہ گرفتار کر سکیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب دشمن میرے اتنے قریب آ رہے ہیں تو یہ زیادہ متفکر ہو گئے اور فکر مند ہوئے اور گھوڑے کی لگام کھینچی، مگر گھوڑا تھکن کی وجہ سے آگے بڑھتا ہی نہیں تھا۔ کتاب میں لکھا ہے، وہ اس وقت گھوڑے پر آ کے جھکے اور اس کی پیشانی پر ہاتھ پھیر کر کہنے لگے، اے گھوڑے، تو تھوڑی دیر کے لیے میرا ساتھ دے دے، ورنہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جا کر تیری شکایت کروں گا۔ یہ الفاظ کہنے تھے کہ گھوڑا ہنہنایا اور ایسے بھاگنے لگا جیسے تازہ دم ہو۔ انہوں نے دشمن کا حصار توڑا اور گھیرے سے باہر تشریف لے آئے۔ گھوڑے تھک جاتے تھے مگر مجاہد نہیں تھکا کرتے تھے۔ کیسے لوگ تھے؟ رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ سے وعدہ سچا کر دکھایا۔ ان کی زندگی کے حالات کو پڑھ کر حیران ہوتے ہیں، کیا وجہ تھی؟ ان کے دل اللہ رب العزت کی محبت سے لبریز تھے، اس لیے اللہ کے نام پر قربان ہو جانا ان کی زندگی کا مقصد ہوتا تھا۔ وہ لوگ استقامت کے پہاڑ تھے اور اللہ رب العزت کو یہی استقامت پسند ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ جیسا ایمان اور صحابہ جیسا جذبہ نصیب فرمائے۔